بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں بزنس ٹیلنٹ پرماننٹ ویزا سب کلاس 132 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ایلیجبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپتھس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ، اسٹریمز، اباؤٹ ویزا، EOI، ڈاکومنٹس، اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو فیچرز، ڈیوریشن اور کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ویزا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نیا یا پرانا بزنس اسٹیبلش کر سکیں آسٹریلیا میں۔ اس میں 2 اسٹریمز ہوتی ہیں۔ فرسٹ، سگنیفیکنٹ بزنس ہسٹری اسٹریم، جو کہ ہائی کیلیبر بزنس آنرز کے لیے یا پارٹ ٹائم آنرز کے لیے ہوتی ہے جو آسٹریلیا میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ، وینچر کیپٹل انٹرپرینیور اسٹریم، ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو وینچر کیپٹل کی طرف سے فنڈز حاصل ہوتے ہیں، AVCAL یعنی آسٹریلین وینچر کیپٹل ایسوسی ایشن لمیٹڈ سے۔ یہ ویزا مستقل ہوتا ہے۔ اس کی فیس پر ہیڈ 7,130 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ وینچر کیپٹل انٹرپرینیور اسٹریم کے ذریعے آتے ہیں تو 75% لوگوں کا جواب 15 ماہ میں جبکہ 90% لوگوں کا جواب 17 ماہ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ سگنیفیکنٹ بزنس ہسٹری اسٹریم کے ذریعے آتے ہیں تو اس میں وقت کی ڈیمانڈ کا کچھ خاص پتہ نہیں کیونکہ اس میں درخواستیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بزنس ٹیلنٹ ویزا سب کلاس 132 بزنس لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو آسٹریلین اسٹیٹ یا ٹیریٹری نے نومینیٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسکل سلیکٹ کے ذریعے EOI یعنی ایکسپریشن آف انٹرسٹ حاصل کرنا ہوگا اور پھر آپ کو انویٹیشن بھی ملا ہو اپلائی کے لیے، اور آپ اور آپ کی فیملی ہیلتھ اور کریکٹر کی ریکوائرمنٹ یعنی تمام شرائط اور آپ اور آپ کی فیملی ہیلتھ اور کریکٹر کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہوں اور جس اسٹریم کے ذریعے آپ نے اپلائی کیا ہے اس کی بیشتر شرائط بھی لاگو ہوں گی۔ اب میں آپ کو اسٹریمز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرسٹ، سگنیفیکنٹ بزنس ہسٹری اسٹریم، آپ اور آپ کے پارٹنرز نے مل کر یہ لازماً بتانا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل نیٹ ایسٹس کم از کم 4 لاکھ آسٹریلین ڈالر کے ہیں۔ آنرشپ کے لیے ایک یا ایک سے زائد کاروبار کے لیے آنے والے 2 سے 4 فسکل سالوں میں یعنی فسکل ایئرز میں کے لیے موجود ہوں۔ 2 سے 4 فسکل ایئرز کے لیے موجود ہوں اسی وقت جب آپ کو انوائٹ کیا جائے، اور اگر کاروبار پہلے سے پبلکلی لسٹڈ کمپنی ہے تو شیئر ہولڈنگ پر کم از کم 10% ملے ٹوٹل ایشوڈ کیپٹل سے۔ نیٹ بزنس اور پرسنل ایسٹس کم از کم 1.5 ملین آسٹریلین ڈالر کے ہوں۔ ان کو قانونی طور پر حاصل کیا جائے اور کبھی بھی ٹرانسفر کیا جائے آسٹریلیا میں 2 سالوں کے اندر آپ کا ویزا منظور ہو جائے۔ ٹوٹل سالانہ ٹرن اوور ہو کم از کم 3 ملین آسٹریلین ڈالر کا۔ ایک یا ایک سے زائد کاروبار میں آنے والے 2 سے 4
فسکل ایئرز میں اسی وقت آپ کو انویٹیشن کی رضامندی ملنے سے پہلے اوور آل سکسیسفل بزنس کیریئر ہو، آپ کی ان ایکسیپٹیبل کاروباروں میں انوالومنٹ نہ ہو، اپنی ایک اہم خواہش ہو اور آسٹریلیا کے کاروبار میں مینجمنٹ رول ادا کر سکیں، آنرشپ میں کم از کم 51% کا بزنس ہو، ٹرن اوور کے ذریعے کم از کم 4 لاکھ آسٹریلین ڈالر سالانہ پر، اور آپ کی عمر 55 سال سے کم ہو، لازماً زیادہ نہ ہو، اور یہ عمر کی ریکوائرمنٹ بہت ضروری ہے پروپوزڈ بزنس کے لیے، اور اس کو ایکسیپشنل بینیفٹ اکنامک کے طور پر دیکھا جاتا ہے ریجن میں جہاں آپ کو آپریٹ کیا جائے گا۔ سیکنڈ، وینچر کیپٹل انٹرپرینیور اسٹریم کے بارے میں اب میں آپ کو سیکنڈ وینچر کیپٹل انٹرپرینیور اسٹریم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے وصول کیے ہوں کم از کم 1 ملین آسٹریلین ڈالر فنڈنگ میں کسی آسٹریلین وینچر کیپٹل فرم سے۔ یہ فنڈنگ لازماً اسٹارٹ اپ کے طور پر ہو، پروڈکٹ کمرشلائزنگ یا بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے، تاکہ پرومسنگ ہیلپ ہو سکے ایک ہائی ویلیو بزنس آئیڈیا کے لیے۔ یہ وینچر کیپٹل فرم لازماً ممبر ہو آسٹریلین پرائیویٹ ایکویٹی اینڈ وینچر کیپٹل ایسوسیشن لمیٹڈ سے، یعنی AVCAL سے، اور وینچر کیپٹل فرم میں لازماً فارمل ایگریمنٹ کے ذریعے انٹر ہوئے ہوں فنڈنگ کے لیے۔ اب میں آپ کو اباؤٹ ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو منظوری دیتا ہے کہ آپ آسٹریلیا میں تاحیات زندگی گزاریں، کام کے ساتھ تعلیم بھی کریں، آسٹریلیا میں صحت کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لیں، شہریت کے لیے اپلائی کریں، رشتہ داروں کو PR کے لیے اسپانسر کر سکیں۔ جب ویزا مل جائے تو آنے والے 5 سالوں تک اپنے ملک اور آسٹریلیا میں آنا جانا قائم رکھیں۔ اسپیشل بینیفٹ کے لیے سینٹرل لنک کے ذریعے کوالیفائی کریں، اس صورت میں جب آپ کی ذاتی زندگی میں اہم تبدیلی آئی ہو اور آپ کے قابو سے باہر ہو۔ اب میں آپ کو EOI کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ EOI یعنی ایکسپریشن آف انٹرسٹ حاصل کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو اپنے تمام ڈاکومنٹیشن جمع کروانی ہوگی جس کے ذریعے دعویٰ ثابت ہو سکے کہ یہ ویزا آپ کو ملنا چاہیے۔ جو کاغذات دوسری زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن انگلش میں۔ اوریجنل ڈاکومنٹیشن اس وقت تک شامل نہ کریں جب تک ایمبیسی آپ کو آگاہ نہ کر دے۔ آسٹریلیا میں آپ کے بزنس کے کیریئرز اور انٹینشن کا اوور ویو جس میں آپ کی اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ لائن کیا ہو، یعنی بزنس یا انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز کو یا سیکٹرز پر۔ آسٹریلیا میں تفصیلی معلومات بزنس ایکٹیویٹیز کہ کس آنرشپ میں کتنا دورانیہ اور کتنا انٹرسٹ ہوئی ہوں۔ فرسٹ، درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پریپیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، GPO باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ SA 5001، آسٹریلیا، یا درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، لیول 4، 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ SA 5001۔ آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے، جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں۔ انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں، نوٹ کیجئے business.skills.adelaide@border.gov.au۔ ای میل آپ نیچے CC یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی
جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا. آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا. دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ.